قاری صاحب نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے، میرے ذہن میں یہ اشعار آ رہے تھے کہ در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے۔ در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے۔ اور عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں پاتا، عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں پاتا، وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے، وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے۔ یا قاری صاحب یوں کہا جائے، اب شعر دیکھیے کہ چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے۔ چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے۔ اور اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے تو، اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے تو، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے۔ جزاک اللہ۔ جس طرح آپ نے واقعی بہت ایک ماحول بنایا ہے، آپ نے نعت کو سننے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر نعت کو سننے کا حق ادا کیا ہے تو تقریر سننے کا بھی حق ادا کریے آپ۔ بہت عظیم خطیب ہمارے درمیان موجود ہے، میں بغیر کسی تمہید کے حضرت مولانا مطیع الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا مطیع الحق صاحب قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، مفتیان عظام، معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ہم سب کے اوپر اللہ رب العزت والجلال کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اس مبارک محفل کے اندر ہم سب کو جمع فرمایا، اور بہت ہی قابل مبارکباد ہیں رفیق محترم حضرت مولوی مستقیم احمد صاحب، اللہ تعالی حضرت والا کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات کا یہاں پر بیٹھنا، جمع ہونا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال نے تمام تر احکامات کے ساتھ اس دنیا کے اندر انسانیت کا وجود ہوا ہے۔
اگر انسانیت اللہ رب العزت والجلال کے احکامات کے خلاف ہے تو یقیناً اس کے اوپر یہ مہر لگائی جائے گی کہ یہ شخص گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے تمام انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ہدایات کی پاسداری کے لیے دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو باری تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اگر ہماری زندگی بغیر احکام پر چلے ہوئے اللہ رب العزت والجلال کے احکامات کے خلاف، نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات کے خلاف اگر ہم گزاریں گے، جو طریقے ہم کو ملے ہیں ان طریقوں سے ہٹ کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں گے، جو ارکان ہمیں ملے ہیں ان ارکان کے خلاف ہم زندگی گزاریں گے، تو یقیناً ہماری زندگی یہاں بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ اگر تم احکامات کی پاسداری کر کے آؤ گے تو تمہاری ذمہ داری میں لیتا ہوں، اگر تم احکامات کے خلاف چل کر کے آؤ گے تو تمہارے اوپر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہی ارکان میں سے ایک رکن نماز کا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، جس میں دوسرے نمبر پر نماز کا نمبر آتا ہے۔ پہلا نمبر ایمان ہے۔ ایمان کے متعلق اگر آپ حضرات سے گفتگو کی جائے تو میرے خیال سے وقت کم پڑ جائے گا، باتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن چونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے ایک ہی موضوع کے اوپر میں آپ حضرات کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دیں۔ آج کے اس معاشرے اور سماج کے اندر ہم غور کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر جو موٹے موٹے احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر ہم نہ لے کر کے مغربی تہذیب کو، مغربی کلچرز کو، ان کے تمدن کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ نماز کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے کیا فائدہ رکھا ہے تو یقیناً ہم کبھی نماز کو چھوڑنے والے نہ بنتے۔ صحیح معنوں میں اگر ہم نماز کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو سمجھنے والے ہوتے تو میں یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ نماز کا ترک کرنے والا کوئی موجود نہ ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات ہمارے سینوں میں محفوظ ہو، ہم مغربی کلچرز کو، مغربی تہذیب و تمدن کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہیں، ان کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری شریعت، سارا قانون یہی ہے، وہی قانون اصل ہے ہمارا، وہی ہمارا راستہ اصل ہے، اسی راستے کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جب انسان ایک مسلمان سے کہنا پڑتا ہے کہ مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھنے چلیے، مسلمان ہو اور اسے یہ کہا جائے کہ نماز پڑھنے چلیے، یہ تو بہت بیجا بات ہو گئی۔ مسلمان کا نام ہی فرما برداری کا ہے، اذان ہو فوراً اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے
اس کے دماغ کے اندر یہ میسج پہنچ جانا چاہیے کہ ہمیں مسجد کے اندر جانا ہے تو جانا ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس کو ہم پسے پشت ڈال دیں گے، کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس کو ہم اپنے پیچھے ڈال کر کے نماز کے لیے ہم جائیں گے۔ لیکن کیا ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر، ہم اگر کھیت میں کام کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو ہونے دو، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، اذان ہمارے لیے تھوڑی ہو رہی ہے۔ حافظ مستقیم صاحب تو اذان کہہ ہی رہے ہیں، وہ خود ہی نماز پڑھ لیں گے۔ یا اسی طرح سے مسجد کا کوئی مولوی ہے یا مدرسے کا کوئی مولانا ہے، کوئی عالم ہے، نماز اس کے لیے ہے، اذان اس کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ یہ ہمارا اپنا ذہن بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، جیسے تیسے پڑھ بھی لیتے ہیں، تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مصداق ہم نہیں بن پاتے۔ کہ نماز کہتی ہے کہ نماز بے حیائیوں اور تمام بری باتوں کو روکتی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، کما حقہ نماز کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی سے تمام تر بری چیزوں کو، برے اعمال کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور نماز ہے ہی ایسی چیز کہ ایمان کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله فإن فسدت فسد، او كما قال علیہ السلام، کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ روز محشر جہاں گداز بوت اول سے نماز بوت، کہ سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ نماز ہماری درست نکل جائے گی، نماز ہم نے صحیح پڑھا ہوگا، نماز کی پابندی کی ہوگی، نماز سے روگردانی نہیں کیا ہوگا، تو یقیناً وہ نماز ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگی، وہ نماز ہمارے لیے برائیوں کا خاتمے کا ذریعہ ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز سمجھیں۔ اولاً تو ہم نماز کے لیے جاتے ہی نہیں، ہم تیار ہی نہیں ہوتے، ہم نماز کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اذان ہو رہی، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان، اس کے کانوں میں اذان کی آواز جائے اور اس کو ایسے ہی پیٹھ کے پیچھے ڈال دے، اس سے روگردانی کر جائے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے، نماز تو ایک حکم ہے، کئی احکام اگر ہمارے سامنے آ جائیں اللہ کے، ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کے حکموں کی پاسداری کرنے والے ہیں، ہم کو فوراً اس کام کے اوپر لبیک کہہ دینا چاہیے، فوراً حاضر ہو جانا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب نماز کو جیسے تیسے پڑھا جائے گا، نماز کو کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، فجر پڑھ لیا 4 وقت کی غائب ہو گئی، ظہر پڑھ لی 4 وقت کی غائب ہو گئی، یا اسی طرح سے 2 وقت کی نمازیں پڑھ لی باقی تہ کر کے رکھ دیا، تو یقین جانیے کہ قرآن اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ جو نماز کے بارے میں غفلت اور لاپرواہی کا معاملہ کرتے ہیں، لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، اور ایسی نماز ہم پڑھتے ہیں کہ جس نماز کو لپیٹ کر کے ہمارے منہ پہ الٹا مار دی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز کو سیکھنے کی عادت ڈالیں، ہم کو نہیں آتا ہے، ہم کو نہیں آتا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہمارے مولوی صاحب ہیں، ہمارے حافظ صاحب ہیں، ہمارے مولانا صاحب ہیں، ہمارے عالم صاحب ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے تعلق کریں، ان سے ملاقات کریں، اور ملاقات کر کے یہ اپنا دکھڑا سنائیں ان کے سامنے کہ مجھے یہ چیز نہیں معلوم ہے، لہذا مجھے بتا دیجیے، مجھ کو یہ نہیں معلوم ہے، لہذا مجھ کو یہ بتا دیجیے۔ اگر یہ نہ بتائیں تو ان کا قصور ہے۔ آپ پوچھنے والے تو بنے کم سے کم، اب معلوم کرنے والے تو بنے کم سے کم، مسجد تک آنے والے تو بنے کم سے کم، اذان سن کر کے مسجد کی طرف رخ کرنے والے تو بنے کم سے کم۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا میرے محترم بھائیوں، یقین جانیے کہ نہ ہم یہاں کسی کو منہ دکھانے لائق رہیں گے، اور نہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ کو منہ دکھانے لائق رہیں گے۔ اس لیے نماز بہت ہی محترم بشان عبادت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹہنی پکڑ کر کے ہلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابو ذر اس ٹہنی کے پتے کیا ہوئے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پتے جھڑ گئے،
تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے گناہ اسی طرح سے جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ اسی طرح سے جڑ جاتے ہیں۔ اور ہم اور آپ صبح سے لے کر کے شام تک اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ صبح سے لے کر کے شام تک سورج طلوع نہیں ہو پاتا ہے، اس سے پہلے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے کے بعد تک ہم کتنے گناہ کر ڈالتے ہیں، کتنے جرائم کر ڈالتے ہیں، کتنی خطائیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ باری تعالیٰ ان تمام گناہوں کو ان نمازوں کی وجہ سے مٹا دیں گے، برائیوں کو ختم فرما دیں گے۔ لیکن اگر اہتمام ہم نے نہیں کیا تو یقین جانیے کہ ہم بہت بڑے وبال کے مستحق ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی تسبیح ہوا کرتی ہے۔ صاحب کشف بزرگ حضرات، ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ہر ایک چیز میں گدھا بھی آتا ہے، کتا بھی آتا ہے، خنزیر بھی آتا ہے، ان کی بھی تسبیحیں ہیں۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ میرے سامنے یہ بات کشف ہوئی ہے، یہ بات واضح ہوئی ہے، اور تسبیح کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ گدھا کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا۔ گدھا کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ مجھ کو گدھا بنایا، مجھ کو کتا نہیں بنایا۔ یہ تسبیح کرتا ہے اللہ کے سامنے۔ کتے کی بھی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا۔ کتا کہتا ہے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے مجھ پر کہ تو نے مجھ کو کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ جو جملہ میں آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں اس کو بڑا غور سے سنیے گا کہ خنزیر بھی اللہ کے سامنے اپنی تسبیح رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم اجعلنی الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ کو خنزیر جیسا ناپاک جانور تو بنایا لیکن تارک صلاۃ نہیں بنایا، نماز کا چھوڑنے والا نہیں بنایا۔ اب بتائیے کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس کو معمولی سمجھتا ہے۔ ظہر ہم نے نہیں پڑھی، کوئی احساس نہیں ہوا، عصر نہیں پڑھی، کوئی احساس نہیں ہوا۔ بعض لوگوں تک یہ کہنا ہے کہ ہم کیا پڑھیں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ غالباً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ان کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں حضرت کوئی شخص ان کے سامنے سوال کرنے آیا کہ حضرت میں کیسے سمجھوں کہ میری نماز قبول ہوئی، میری عبادت قبول ہو گئی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اگر اللہ نے توفیق دے دی تو ظہر بھی پڑھ لی، تو مطلب یہ ہوا کہ فجر آپ کی قبول ہو گئی۔ اگر آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ظہر کی قبول ہو گئی۔ مغرب پڑھ لی تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی عصر کی قبول ہو گئی۔ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے تو بنے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے انعامات کیسے ہوتے ہیں، اللہ کی نوازشیں کیسی ہوتی ہیں، اللہ کی کرامات کیسی ہوتی ہیں ہم سب کے اوپر، اور ہم شکایتیں کرتے ہیں اللہ سے منوانے کی۔ یاد رکھیے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں بستر سے اٹھا کر کے مسجد تک نہیں لے جاتا ہے، تو وہی ایمان ہمارا قبر سے اٹھا کر کے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ کیسے لے جائیں گے ہم اپنے ایمان کو؟ کیسے ہم بغیر عبادات کے، بغیر ارکان کے ہم اپنے ایمان کا دعویٰ بولنے والے ہیں، ہم اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں؟ قطعاً غلط فہمی ہے، ہم بہت ہی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہم اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں مانتا، اور جب ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو اللہ ہماری کیسے سنے گا؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ہیں جسے مثال کے طور پر آپ ہماری بات مانتے ہیں تو حتی الامکان یہ ہے کہ ہم آپ کی بھی بات مانیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
لیکن جہاں اپنے آپ ہماری بات ماننا چھوڑ دیا ویسے ہمارے دل کے اندر آئے گا یار ہماری بات تو مانتا نہیں، ہم اس کی کیوں مانیں؟ تو اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ایسا ہے کہ اللہ کے اگر ہم ہو کر کے رہ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہر لمحے رہے گا، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر کام میں، ہر وقت میں، ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس لیے جو ہے اس بات کی کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ نماز کو ترک نہیں کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، نماز کا چھوڑنے والا ایسا شخص ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کے ساتھ بے توجہی کا معاملہ کرتا ہے، نماز کے ساتھ لاپرواہی برتتا ہے، تو یاد رکھیے اللہ سے اس حال میں اس کی ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور اللہ کی ناراضگی کوئی معمولی بات ہے، وہی ذات ہے کہ اگر ہم سے خوش ہے تو جنت کا مستحق بنائے گی، وہی ذات ہے کہ اگر ہم سے ناراض ہے تو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کی ناراضگی اتنی سخت چیز ہے، اتنی سخت چیز ہے کہ اگر آپ اس کو دل پر لیں اور جائزہ کریں، محاسبہ کریں اپنی زندگی کا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے پورا دن کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن یہ بات ایسی بڑی بات ہے کہ اس بات کی تاثیر ختم نہیں ہوگی، یہ ایسی بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بات لمبی چوڑی نہیں کرنا، وقت ویسے بھی بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ آخر میں یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کرنے والے ضرور بنیں۔ توبہ کے ساتھ ساتھ میں جب توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے تمام احکامات کی، تمام ارکان کی اللہ تعالیٰ پاسداری کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اور توبہ ایسی بڑی چیز ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری، پیغمبروں کا طریقہ ہے جوانی میں توبہ کرنا۔ اگر ہماری زندگی میں صحیح سلامت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اگر اس حالت میں اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے عاجزی کے ساتھ مانگ لیں گے تو یقین جانیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بالکل معاف فرما دے گا۔ ورنہ تو وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار، بھیڑیا بھی جو ہے اپنے بڑھاپے کے اندر بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ دوسروں پہ حملہ نہیں کرتا۔ اس لیے جو ہے ہماری زندگی بڑھاپے سے پہنچنے سے پہلے ہم اس بات کو غنیمت جانیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر توبہ کے ذریعے سے باری تعالیٰ کو منوانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، میں علماء کی موجودگی میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ان کا انتقال ہو گیا تو قبر میں آپ اللہ کے نبی علیہ السلام اتار رہے ہیں، اور اس کے بعد جب اوپر اٹھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، چہرہ کھل جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا بات ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ زینب کے لیے قبر کے اندر رحمتوں کا نزول فرما دے، جنت کو وسیع فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سن لیا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات ہے، نقطے کی بات میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی ہیں، متقیہ ہیں، پرہیزگار ہیں، جنگوں میں کام آنے والی ہیں، خدمت گزار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے قبر کے اندر رحمتوں کے نزول کی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی ہے، تو ہما شما کی بات کیا ہے؟ ہم اور آپ کیا ہے، کس کھیت کی مولی ہیں؟ اگر ہم توبہ کو سامنے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ پھر ہم یہ شکایت نہیں کرنے والے ہوں گے کہ اللہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان میں تاثیر پیدا اس وقت کر سکتے ہیں
جب اللہ کے سامنے مستقل عاجزی اور انکساری کے ساتھ لگے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کو دیکھ کر کے پیار آتا ہے اور باری تعالیٰ اسی پیار کے نتیجے میں معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام باتوں کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، نماز کی اہمیت و افادیت سمجھنے والا بنائے، نماز کو کما حقہ ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔